ایک آدمی جو ہے وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے، وہ اس کے اوپر حافظ بھی بن جاتا ہے، وہ حدیث کا بھی حافظ بن جاتا ہے، لیکن وہ روحانی نہیں ہوگا۔ جی، روحانی اس وقت ہوگا اب جب اس وہ کے مقصد کلام پروردگار مقصد کو کلام سمجھے۔ پر آئے گا، ہم رہیں منطوق پہ، جو خدا نے ٹاپ پہ۔ کہا ہے اس کے اوپر منطوق پہ رہیں، جو مفہوم کلام پروردگار ہے وہ اس کی روح ہے۔ جس وقت ہم نے اس کو درک کر لیا، پھر قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آپ کو سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ یہی ہے کہ ہمارے نبی جن پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے اندر جو بات ہے طارق بھائی، کیا اس پہ ظاہر اور باطن آیتوں کا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہم ایک بڑا معروف ادبی ذوق کا ایک جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کیونکہ ایک ادیب کے ساتھ وابستہ ہے تو اس لیے اس میں ادبی چاشنی بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ اگر آپ اسے ایک صوفی، اگر آپ اس کو ایک صوفی کی نگاہ سے دیکھیں اور ایک ایمان کی لذت کے ساتھ اس کو اس کے کمبینیشن میں دیکھیں تو وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو کسی صاحب علم نے کہہ رکھا نا کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ اتنی حیادار اور باوقار ہیں کہ جب کوئی بے حیا اس کو پڑھتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس سے پردہ کر لیتی ہے۔ کیا بات ہے! وہ جب اس سے پردہ کرتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے پڑھنے کی تلاوت کا اجر جو ہے وہ تو یقیناً اللہ سے امید رکھے کہ اس تک پہنچے گا، لیکن اس کے اندر وہ جو ایک عالمگیر حسن موجود ہے، وہ ایک جو عالمگیر خیر موجود ہے، وہ ایک ایسی چیز جو حقیقت میں اللہ کے ساتھ بندے کے یعنی بطور عبد اور معبود تعلق کو ولیت کے درجے پہ، دوستی کے درجے پہ لے جانے کا ایک اس کے اندر جو ایک پوٹینشل موجود ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس سے اس درجے کا فیض نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا۔ یہاں پہ بات ہو رہی تھی دین اور دنیا کی، جس طرح قبلہ نے کہا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی تو جو سب سے مقبول اور معروف ترین دعا جو ہے نا، اس کے اندر بھی آپ نے اپنے رب سے دنیا کو پہلے مانگا ہے اور آخرت کو بعد میں مانگا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اس سے ایک ہم تک ترغیب یہ پہنچتی ہے، ہم نہ جانے کیوں ہم نے اس دنیا کو اور دین کو دو الگ الگ دائروں میں الگ الگ مقید کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ رسول رحمت کا لایا ہوا پیغام، اس کی تفہیم تو یہ ہے حضور کہ اس کے اندر ہر عمل جو ہے اگر اسے اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ کر اور اس نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہو، خواہ وہ کتنا ہی دنیا داری کا عمل کیوں نہ ہو، وہ دین ہو جایا کرتا ہے۔ اور کوئی کتنا ہی دین پر مبنی عمل آپ کر رہے ہوں، اگر اس کا منشا، اس کے پیچھے مقصود دنیا داری ہو تو وہ سارے کا سارا دین کا عمل دنیا داری میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسا نفیس اور لطیف احساسات کا مجموع ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ نے گریک میتھڈالوجی اس سے جو ہے نا آپ نے لے لیا، کچھ آپ نے جو ہے ہندوازم سے کچھ لے لیا، کچھ اجمی اثرات اس میں آ گئے۔ اس وقت ہم یہ بات اجمی سے مراد ہے غیر اجمی سے مراد جی غیر عرب۔ اب ہوتا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس طرح وہ ایمانیات کے حوالے سے انسانوں کی پوری تاریخ کا سب سے بہترین نمونہ ہے نا، جس طرح عبادات کے ذیل میں دنیا کا سب سے بہترین نظام ہمارے پاس ہے جس کے اندر سابقہ اقوام کا خیر بھی موجود ہے، بالکل اسی طرح روحانیت سے وابستہ بھی وہ خیر جو شرک کی آلودگی سے پاک ہے، جو انسانوں کو انسانوں سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، جو انسان کو اس کے اصل مقصد حیات سے دور اور غافل کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، اس کے لیے اس دین رحمت کے دروازے ویسے ہی کھلے ہیں قبولیت کے حوالے سے جیسے کسی اور خیر، دنیا کی کسی اور معاملے میں جو خیر موجود ہے اس کے لیے جیسے دروازے کھلے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جتنے اسکول آف تھاٹس جہاں روحانیت کے نام پر دنیا سے قطع تعلقی کی ایک ترغیب ملتی ہے ہمیں اور مثالیں ملتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ فارس کے اندر جب ایران کے اندر جب دین پہنچا تو ایک بڑی تعداد میں وہاں کے صوفیاء نے جب اصحاب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دین کو بہت ساری دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت منفرد خوبی کے سبب قبول کیا، اور وہ خوبی یہ ہے کہ اس کا رسول زیست ہے، اس کا رسول زندگی کی طرف لانے والا رسول ہے۔ یہ کسی ایک کونے کے اندر، گوشے کے اندر کائنات سے منقطع کر کے اپنی زندگی گزار کے اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ آپ یہ دیکھیں نا میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تصوف کے اس پیرائے سے روشنی کشید کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں غار حرا کا ایک پیچ نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا سے منقطع ہو کر ٹھہر کر اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک عمل نظر آتا ہے۔ لیکن ان سارے اللہ والوں میں کوئی ایک ایسی مثال ہم نہیں دے سکتے کہ جس نے اللہ کے قرب اختیار کرنے کے لیے وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے اپنی روحانی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، اپنے روحانی درجے کو بہتر کرنے کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کیا ہو اور پھر کئی گنا زیادہ توانائی کے ساتھ وہ دنیا کی طرف نہ پلٹا ہو، اور جو تنہائی میں اس نے وصول کیا نا اللہ سے، اسے اللہ کی مخلوق میں پوری غنا اور سخاوت کے ساتھ تقسیم، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے۔ تصوف کی جب بات کرتے ہیں یا
روحانیت کی بات کرتے ہیں. وہ جو اے میرے بندے والا جو ہے نا فلسفہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو انسان اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا پہچانے. مطلب ہوتا ہے انسانیت کی بھی درجات ہیں. انسانیت کے بھی ٹھیک ہے نا, درجات ہیں. ایسی ہے نا بات. تو کیا کوئی اوپر کے درجے پر اگر ہے تو نیچے کے درجے والے کو اپنی بیعت کرا کے اوپر لا سکتا ہے؟ جی بالکل لا سکتا ہے. یہ تو وہ والا تعلق ہے جس طرح کہ ایک استاد اور شاگرد کا ہے, ایک شیخ کا اور ایک مرید کا ہے. وہ اس کے ذریعے وہ اس کے روحانی مراحل جو ہے نا اس کو وہ بڑھا سکتا ہے, گائیڈ کر سکتا ہے, گائیڈ بھی کر سکتا ہے, یا عطا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے عطا فرماتا ہے تو وہ اسے اپنی عطا سے اسے عطا بھی کر سکتا ہے, گائیڈ بھی کر سکتا ہے. دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دین کے اندر موجود ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو روحانیت ہے اس کو اپنی ذات پر لاگو کرنا چاہیے. ٹھیک. جب تک ہم اپنی ذات پر لاگو نہیں کریں گے تب تک اس کے اثرات جو ہے وہ معاشرے کے اوپر اور ہمارے خاندان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتے. جس طرح کہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. دیکھا جائے نا کہ جو بندہ اچھا اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا چلیے نا, جی اگر اس کے پیچھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یو شیل نو دائی سیلف اینڈ یو شیل نو دائی گاڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, تو اس پہ امام علی کرم اللہ کا جو قول ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اگر آپ اس طرف توجہ فرمائیں. میں اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہماری زبان جو ہے وہ سچ بولنے کی پابند ہو جاتی ہے, ہماری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہو جاتا ہے, ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ اس جانب نہیں اٹھتے جس جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اچھا اس میں خوف کا پہلو نہیں ہے؟ خوف بھی ہے, خوف ہے, ہر چیز ہے, ہر چیز ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے محبت میں خوف کیسا؟ محبت بھی کرتا ہے اس کے اندر. اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف جو ہے وہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے کہ بھئی کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آپ کی اجازت سے اگر ہم اس سے خوف کی جگہ دھڑکے کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. دھڑکا لگا رہتا ہے کہ محبوب اپنائیت اور محبت کی صحیح تفہیم ہوتی نظر آتی ہے. کہیں میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جس طرح کبھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا کے اندر خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے. ہم بھی دیکھیں جب ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر جب ہم لوگ یہ والی بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو تصوف پھر ایک روحانی مسئلہ نہ ہوا, یہ ایک ایمانی مسئلہ ہوا. ایسی بات نہیں ہے؟ جی بالکل ایمانی مسئلہ ہے, اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. حضور اقدس صاحب امام علی کرم اللہ کو دیکھیں نا تو ایک کتاب ہے حضرت, اس کا نام ہے تصوفی, لال بختیار نے لکھی ہوئی. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈائیگرام بنا کر سمجھایا گیا کہ ہر انسان کے گرد جو ہیں وہ اس کے انرجی کے اوراز ہوتے ہیں, اور وہ 7 to 9 ہے, 7 تک انسان جا سکتا ہے, 9 تک صرف امام علی کرم اللہ جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس انرجی کے ان لیولز کو سمجھنا ہو, اور اگر ڈائیگرام میں تو وہ تو آسان ہے, لیکن اس کو اگر آپ نے حدیث سے سمجھنا ہو یا روایت سے سمجھنا ہو تو آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر خطاب جو ہیں امام علی سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے 3 سوالات تھے امام علی سے. جو آخری سوال تھا کہ ہمیں کیوں محبت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جن سے کوئی نہ نفع ہونا ہوتا ہے نہ نقصان ہونا ہوتا ہے, لیکن ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے لوگ جن سے نفع ہونا ہوتا ہے ان سے ہمیں محبت نہیں ہوتی. تو آپ نے جو جواب دیا اس کا وہ یہ تھا کہ عالم ارواح میں جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے, جو قریب بیٹھے تھے, جو مانوس تھی روحیں, وہ جب زمین پہ اترتے ہیں تو ان کے اوراز آپس میں مل جاتے ہیں. اب وہ جو ڈائیگرام ہے صوفی میں وہ بنیادی طور پہ ایک میرے جیسے نالائق انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ اوراز ہیں, لیکن جب آپ امام علی کا یہ قول دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ روحوں کا تقاضا ہے جو کہ آج دنیا میں آ کے پیدا ہو رہا ہے. صوفی اسی دائرے کو جو ہے نا دائرہ ظرف کہتا ہے. دائرہ ظرف کہتا ہے, یعنی صوفی ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کا دائرہ ظرف عام کلمہ گو سے کئی گنا وسعت میں ہوتا ہے. کیا بات, اسے لوگوں کے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے, لوگوں کی خوبیاں نظر آ رہی ہوتی. کیا بات ہے. عام درجے کا جو ہمارے درجے کا کلمہ گو ہوتا ہے اسے 1000 خوبیاں جو ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کی نظر اسے خامی کے اوپر نظر ہوتی ہے. اور جو صوفی ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے قبول کر لیا جاتا ہے,
اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیکن لیے، اس کا یہ شرف ہو جاتا ہے، شرف ہے، اس کا یہ ظرف بھی ہو جاتا ہے اور اس کا یہ شرف بھی ہو جاتا ہے کہ اسے 1000 عیب جو ہے ان پہ اس کی نظر نہیں جا رہی ہوتی، اسے ایک خوبی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس پہ اکرام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا نا مفتی صاحب، آپ بھی اس پہ رائے دیجیے گا، یہ کہنا مناسب ہوگا جس کو ہم صوفی کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ کوئی صف کا صرف پیروکار نہیں ہے، وہ پورے پروسیس آف شریعت میں سے گزر کے ایک لیول آف ہائرارکی میں ایک اوپر کی جگہ پہ گیا۔ جو راستے میں ہیں لوگ وہ اس کو شاید شناخت کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن وہ اپنے اس قاعدے سے جدا نہیں ہے، اس پروسیس سے ہو کے آیا، پروسیس سے ہو کر آیا ہے۔ کہ انسان کے اندر پروردگار نے کمال کی تلاش کا ذوق رکھا ہوا ہے۔ کمال، یار کیا اچھا جملہ کہا ہے، خدا کی قسم، واہ یار واہ، کمال کی تلاش کا وصف رکھا ہے انسان کے اندر۔ وہ ہر انسان جو ہے وہ اس لیول پہ جا کے مطمئن ہوتا ہے جہاں وہ کمال کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک، میں بلال بھائی یہ سمجھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں آج دین مکمل ہو گیا ہے، ہاں، جس پر یہ دین جو ہے وہ اتارا گیا، جس پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، بلکہ جو کامل لوگ ہیں ان کا وہ سردار ہے۔ دین کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا کہ جی دین جو ہے کیا قیامت تک اب ہمارے لیے کافی ہے؟ تو انہوں نے اسے چٹکی کاٹی اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھی کہ دین کے اندر جب پروردگار نے سند دے دی کہ یہ کامل ہے، اب باہر سے کچھ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں سیولائزیشن سے یہ لے لیں، فلاں کلچر سے یہ لے لیں، فلاں مذہب کا فلاں جو دین ہے اس کے اسکالر سے یہ لے لیں، یہ دین مکمل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے چٹکی تجھے کاٹی ہے اس کی دیت بھی لکھی ہوئی ہے، اس کی دیت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو ہستی، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جہاں پہ کمال ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ مطلب کیا مجھے لگتا ہے یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال کا بھی عروج ہے، عروج ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ نکلے ہوئے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔